السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون ملعون ڈر کے بھاگا۔ جب دوسری صبح کو نماز فجر کی پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں فرعون لعین کے مکان پر گئے اور اس مردود نے اپنے گھر کے سامنے دونوں طرف درخت خرما بوئے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان تک نہ جا سکے اور اس کے حکم کے بغیر اس کے گرد بھی نہ پھرے۔ فی الواقعہ وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر باادب کھڑے ہو گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالا خانے کا حلقہ کیا اور پکڑ کر ہلا دیا اور اس کے ہلتے ہی اس کے مکان پر لرزہ پڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ انا رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آواز بھی فرعون کے کان میں جا پہنچی۔ پردہ زرِ بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو رہا اور ایک روایت میں ہے کہ 2 برس فرعون کے در پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، اس کے دربان سے کہتے رہے کہ ہم خدا کے رسول ہیں، تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ وہ مردود کہنے لگے کہ تم لوگ دیوانے ہو اور فرعون تو ہمارا خدا ہے اور تم کیا بکتے ہو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کے پاس پہنچا دو، ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا اور ایک دن ایک مسخرہ کے فرعون کے دربار میں ہمیشہ حضوریات کہا کرتا تھا جا کر بولا، کیا عجب بات ہے، آپ کے دروازے پر 2 شخص 2 سال سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جو اگلے اور پچھلوں کا خدا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور وہی پھر موت دیتا ہے، لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ باتیں جو مسخرے نے فرعون سے کہیں، اس کو سن کر فرعون بہت خفا ہوا اور طیش میں آ کر موسیٰ کو اندر بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا فرعون نے، کیا میں تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے اور برسوں تو ہمارے پاس رہا اور کر گیا تو وہ کام اپنا جو کر گیا اور تو ناشکروں سے ہے، پس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک کبتی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ ہے، میں وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا موسیٰ نے کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت اور میں تھا چکنے والا، پس میں بھاگا تم سے ڈر کر، پھر بخشی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرعون نے کہا کہ کون ہے پروردگار تیرا جس نے بھیجا ہے تجھ کو میرے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، کہا موسیٰ نے، پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تو یقین لانے والے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا فرعون نے واسطے ان لوگوں کے جو اس وقت اس کے گرد تھے، کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسیٰ کہ پروردگار تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا ہے؟ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہا فرعون نے لوگوں کو تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ترجمہ، کہا موسیٰ نے، یہ پیغام ہے پروردگار مشرق و مغرب کا اور جو کچھ درمیان میں ان دونوں کی ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتے تھے اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کرتا جاتا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارتا جاتا تھا کہ کہیں ان کو یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرعون بولا، اگر پکڑے گا تو معبود میرے سوا تو البتہ کر دوں گا میں تجھ کو قیدیوں میں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کہہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تو ایمان لاوے گا تو میرا خدا تجھ کو 3 چیزیں دے
دے گا۔ اول جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسرے عمر دراز یعنی 100 برس کی عمر اور بڑھا دی جائے گی تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرم نرم بات کریں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نرم نرم بات کہتے تھے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، آج مجھ کو مہلت دے دو تاکہ میں اپنے وزیروں سے صلاح و مشورہ کر کے جو کچھ مصلحت ہوگی اس کا جواب کل کو دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ کے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ بیان کر دیں اور بولا کہ مجھ کو اب اور کسی بات کی آرزو نہیں ہے مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ میں پھر از سر نوجوان ہو جاؤں۔ تب وزیر حامان بے ایمان نے اس سے کہا کہ ابھی چند روز ہوئے تھے تو نے دعوی معبودیت کا کیا ہے اور اب تو اقرار عبودیت کا کرتا ہے۔ اس بات سے تمام خلائق ہنسے گی، اور اگر تجھ کو جوان ہونے کی آرزو ہے تو آج ہی شب کو جوان کر دوں گا۔ جب رات ہوئی، جواہر فرعون کی داڑھی میں رہتے تھے، اس نے ان کو لے کر کسی ترکیب سے کالا خضاب تیار کیا اور فرعون کی داڑھی میں سوتے میں لگا دیا۔ فرعون نے صبح اٹھ کر دیکھا تو اپنی داڑھی کو سیاہ پایا، پھر اس کو یقین ہو گیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کا کیا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا موسیٰ نے، اگرچہ لاؤں میں تیرے پاس ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر؟ کہا فرعون نے، پس لے آ اگر ہے تو سچوں میں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، پس تو وہ ناگ ازدہ 80 گز کا ظاہر ہوا اور منہ اس کا کھلا رہا اور بہتر پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے اور بے شمار دانت اس کے ظاہر ہوئے اور دم اس کی مانند نیزے کے تھی اور اس کے منہ کا کف جس جگہ گرتا زمین کو بالکل جلا دیتا، یعنی گھاس بھی پیدا نہ ہوتی، اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا تو وہ فوراً مر جاتا اور برس کی بیماری ہو جاتی۔ اس مہیب شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالا خانے کی طرف گیا۔ پھر اس سانپ نے ایک لب فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس کے تخت کے اوپر رکھنا چاہتا تھا کہ ماں فرعون کے اس کے تخت شاہی کو نگل جائے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت جلدی سے اپنے تخت سے اتر پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا، اے موسیٰ، تو مجھ کو خدا کی دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں تو تجھے خدا کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، بس تو اپنا اژدھا تھام لے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا اور فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ید بیضا نکال کر دکھایا اور بغل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ موسیٰ نے پاس ناگہاں وہ سفید تھا واسطے ہر ایک دیکھنے والوں کے پاس یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کسی جادوگر سے پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ نکال دیوے تم کو تمہارے دیش سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ بولے، کچھ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور تمام شہروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے آئیں۔ اور فرعون سے وزیروں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں گے کہ موسیٰ اپنی جادوگری میں کیوں کر بڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کی مہلت مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی عرصے میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون ملعون نے تقریباً 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر جادوگر اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا۔ فرعون ملعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ ہم تو 300 برس سے پرورش کر رہے ہیں اور کپڑا بھی دیتے ہیں، اب اس وقت ہم پر کچھ مصیبت آ پڑی ہے۔ تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے علم اور جادو سے موسیٰ کو روک دو، بلکہ اس کو شرمندہ کر کے ملک سے نکال دو، تب ہم خوش ہوں گے اور دولت بھی بہت دیں گے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم سب آپ کے نمک خوار ہیں۔
ذرا بھی حضور کے کام میں قصور نہ کریں گے، مگر عرض یہ ہے کہ آلات جادوگری بہت چاہیے، براہ کرم ہم کو منگوا دیجئے، ہم سب طلسم تیار کریں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اور سب خزانہ اس کے خرچ کے واسطے کھول دیا۔ طلسمہ اور سلیماب وغیرہ جو ضروریات تھے سب مہیا کر دیے گئے۔ 6 مہینے تک جادوگروں نے طلسم تیار کیا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف تھے اور فرعون ملعون اپنے جادوگروں میں مشغول تھا اور 12,000 لشکر تیار کیا اور ان کو اس مکان کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے اور اطراف میں اس 12 کوس تک میدان وسیع تھا۔ اس میدان میں دوپہر کے وقت جب آفتاب گرم ہوا، جادوگروں نے آلات طلسم والے 4,000 ایک بار جنبش میں آلے اور وہ حشرات الارض، سانپ، اژدھا اور بچھو بن گئے اور اس میدان کے تمام پتھر موم ہو گئے۔ پھر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالنے والے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی ڈالو۔ تب انہوں نے ڈالا، سب رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ وہ زمین پر دوڑنے لگیں، پھر ڈرنے لگے اپنے جی میں، اے موسیٰ تو نہ ڈر اور البتہ تو ہی غالب رہے گا۔ اب آخر میں ڈال اے موسیٰ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نگل جاوے گا۔ وہ سب جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا۔ پس ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا، پس وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے ناگ بنایا تھا۔ پھر وہ عصا اژدھا بن کر میدان کے کنارے چل کر آیا اور جو اس میدان میں 4,000 طلسم جادو کے فرعون کے جادوگروں نے تیار کیے تھے ان سب کو ایک دم ایک ہی لقمے میں نکل گیا اور جو آلات اور اوزار ان کے بنانے کے تھے وہ بھی نکل گیا۔ اس میدان میں پھر کوئی چیز باقی نہ رہی اور پھر بھی اس کا پورا پیٹ نہ بھرا۔ تب وہ اژدھا فرعون کے مکان کی طرف چلا۔ فرعون اس کو دیکھ کر اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا۔ جب لوگوں نے بھاگتے دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ جھوٹا برسر باطل تھا۔ اس اژدھے نے ایک لاب اپنے فرعون کے بالا خانے پر رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا اور اسی طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔